کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے بندے سے جو شقی ازلی ہونے والا ہو اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. نیکیوں کی توفیق، ایسے بندوں سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے. ورنہ وہ اتنا تو کہے گا نا کہ ہمارا بھی ایک احسان ہے کہ میں نے قاصد بھیج کر کے سبط پیغمبر کو کوفہ آنے سے روکا تھا. توفیق چھین لی جاتی ہے. وہ جو دو شخص ملے، کہا آقا، اب سنیے گا، آقا کون تھا عالم اسلامی کا ایسا فرد جو آقا امام حسین کو جانتا نہ ہو؟ پوچھا آقا ارادہ کہاں کا ہے؟ کا کوفے کا. ماجرا کا اس طریقے کا امام مسلم نے میرے پاس خط بھیجا. انہوں نے کہا لیکن امام مسلم کے کیا ساتھ کیا ہوا وہ میں آپ کو بتا دوں. امام مسلم کی شہادت کی خبر مقام سالبہ میں آپ کو ملی. بعض روایتوں کی بنیاد پر امام مسلم کے دونوں شہزادوں کے شہید ہونے کی خبر بھی آپ کو مقام سالبہ میں ملی. اس مقام پر قیس کی شہادت کی خبر نہیں ملی. ہاں، ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر بھی آپ کو ملی. جب وہاں خبر ملی تو جنہوں نے خبر دی انہوں نے آقا امام حسین کی بارگاہ میں سختی سے التجا کیا کہ سرکار آپ کسی بھی حال میں کوفہ نہ جائیں. آپ کسی بھی حال میں کوفہ نہ جائیں. امام مسلم شہید کر دیے گئے، ان کے دونوں بچے شہید کر دیے گئے. حضرت ہانی ابن عروہ کو اس پاداش میں شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے امام مسلم کے ساتھ وفا کیا تھا. جنہوں نے خط لکھے تھے سب بے وفا ہو گئے. جنہوں نے وعدے کیے تھے سب وعدے سے پلٹ گئے. جو محبت کے دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہے تھے وہ تلواروں کے سائے میں آپ کا استقبال کریں گے. مت جائیے. آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ کریں اس سے پہلے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بھائی آقا امام حسین کے ساتھ تھے. حضرت عقیل کے 3 بیٹے اور آقا امام حسین کے ساتھ تھے اور امام مسلم کے بھائی تھے. وہ ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی امام مسلم کی کہ ابا وہاں گئے ہیں تو ان کا گھر کہاں رہے گا، وہ بھی وہیں جائے گا. وہ تینوں بھائی آقا امام حسین کے قدموں میں آ گئے. کہا حضور اب تو ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد باقی رہ گیا ہے کہ اپنے بھائی امام مسلم کے خون کا ہم بدلہ لیں گے. ہم واپس نہیں جائیں گے. ہم واپس. اور آپ جذبات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بولیے نا جذبات کا. جن کا بڑا بھائی اس طرح سے شہید کر دیا گیا ہو کہ آقا امام حسین کا نمائندہ بن کر کے گیا ہو اور اسے قتل کر دیا گیا ہو تو یہ بھائی جذبات میں آ گئے. ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ، بولیے خون کا بدلہ، یا تو مر جائیں گے اور بھائی کے ساتھ ہم بھی شہید ہو جائیں گے اور یا نہیں تو امام مسلم کے خون کا بدلہ دیں گے. جو قائد ہوتا ہے اس کی سوچ کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے. بولیے نا اس کی سوچ کا دائرہ بہت بڑا ہوتا ہے. آپ اپنے اوپر یا ہم اپنے اوپر قیاس کر ہی نہیں سکتے چونکہ وہ قائد ہے. ہر نشیب و فراز پر اس کی. اور پھر قائد اگر سیدوں کا سردار، جنتی جوانوں کا سردار اور دوش اقدس کا سوار ہو تو اس قائد کے قائدانہ صلاحیت کا کیا کہنا. آقا حسین کو معلوم تھا کہ اب آگے جانا ٹھیک نہیں ہے. توجہ چاہ رہے ہیں نا. اب آگے جانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس واقعے کے ہوتے ہی اگر آقا وہیں سے پلٹ جاتے تو خاندان ٹوٹ جاتا. بولیے نا خاندان جس بھائی کو
سے بھیجا تھا، آج انہی کے بھائیوں کے دل ٹوٹ جاتے، بیٹیوں کے دل ٹوٹ جاتے اور خاندان میں بھی دو پھاٹ ہو جاتے۔ مولا علی کے کچھ شہزادے یہ بھی کہنے لگتے جو 5 صاحبزادے تھے آقا امام حسین کے ساتھ۔ مولا علی کے کتنے بیٹے تھے؟ اس جنگ میں شریک حضرت امام حسین کے ساتھ 5 بیٹے تو مولا علی کے تھے۔ اگر وہ مسلم کی طرف آ جاتے تو آقا امام حسین کی مصلحت رہی ہوگی، چلو قافلہ اٹھاؤ اور کوفہ ہی چلے۔ اس کا جواب ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو دیں گے، تھوڑی دیر کے بعد۔ آقا امام حسین نے دل رکھا، چلو روانہ ہو جاؤ۔ قافلہ روانہ ہو گیا، ملک شام کی طرف قافلہ، ملک کوفہ کی طرف قافلہ روانہ ہے۔ آقا امام حسین چل رہے ہیں۔ اب جب وہ منزل آتی ہے جہاں ہر 1000 کا لشکر لے کر کے آتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت میں وہ آتا ہے کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ آتے ہیں۔ اب تو ہم یہی کہیں گے آتے ہیں۔ آقا امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو فوج آئی ہے اس کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں اور اس کے لوگ بھی پیاسے ہیں، آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کرو اور انہیں پانی پلاؤ۔ بولے نا ان کو کیا آقا امام حسین کو سمجھنے میں دیر لگی ہوگی کہ یہ ہر کیوں آئے ہیں؟ ہر کے آنے سے پہلے ہی آقا امام حسین کو قاصد نے آ کر یہ بتا دیا کہ آپ کا جانے والا قاصد قیس ابن مظہر کو بھی شہید کر دیا۔ تو اب سمجھنے میں دیر لگے گی نہیں، لیکن ان کا استقبال کرو۔ استقبال اس معنی میں ایسا نہیں کہ مرحبا مرحبا آئیے آئیے، نہیں، استقبال کا معنی یہ ہے کہ ان کو پانی پلاؤ، بھوکے ہو تو کھانا کھلاؤ، یہ خاندان نبوت ہے، خیمہ یہاں پہلے میرا ہے، میں میزبان ہوں، یہ مہمان ہے، پانی پلاؤ۔ آقا نے ان کے گھوڑوں کو پانی پلوایا، ان لوگوں کو پانی پلوایا، اور اس احسان آقا حسین کا اثر یہ ہوا کہ کئی گھنٹے تک ہر یہ نہ کہہ سکے کہ میں آیا کس لیے ہوں، ہر یہ نہ کہہ سکے کہ میں آیا کس لیے ہوں، لیکن آقا کو معلوم تھا۔ کیا پوچھتے ہیں؟ اور نماز ظہر الگ پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ بھائی پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کو معلوم ہے کہ آنے والے کون ہیں۔ نماز ظہر میرے ساتھ پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا اس سے اچھا موقع کب ملتا، آپ کی ابتدا میں نماز میں بھی پڑھوں گا اور یہ پوری فوج بھی پڑھے گی۔ ظہر کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز سے پہلے آقا امام حسین نے پوچھا، ہر آئے کیوں ہو؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد سرکار صرف یہ ہے کہ میں آپ کو کہیں بھی کسی بھی طرف جانے سے روکوں، کہیں بھی کسی بھی طرف جانے سے روکوں، اور یہ مجھے حکم دربار گورنری سے ملا ہے۔ یعنی عبید اللہ ابن، سمجھ گئے نا آپ، جھوٹا، مکار، دغاباز، دھوکے باز۔ عمرو ابن سعد سے تو کہتا ہے کہ اگر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے، اور ادھر حسین ابن نمیر کو اور ادھر حر کو، اور نہ جانے کتنے اور اس نے دستے بھیجے ہوں گے، جو مل گئے ان کا ذکر ہے، جو نہیں ملے ان کا تذکرہ کتابوں میں، لیکن نہ جانے کتنے بھیجے ہوں گے چاروں طرف۔ کہا کہ ہم آپ کو روکنے آئے ہیں، کہا لیکن روکنے کی وجہ، کہا یہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا لیکن میں رکنے والا نہیں ہوں، توجہ، میں رکنے والا نہیں ہوں،
میں تمہارے حکم کا پابند نہیں ہوں، میں یہاں سے جاؤں گا اور واپس جاؤں گا۔ توجہ، جب آپ نے مسلم ابن عقیل کے بھائیوں کے جذبات دیکھے تو سفر آگے بڑھا دیا، آپ نے سفر آگے بڑھا دیا، لیکن مسبب الاسباب کی طرف سے اسباب مرتب ہو رہے تھے۔ حسین تمہیں تو مقام نینوا میں پہنچنا ہے، تمہیں تو مقام کرب و بلا میں پہنچنا ہے۔ دل میں یہ کہ جاؤں گا اور واپس پلٹوں گا، حالات تھوڑے ٹھنڈے ہوں گے، بھائیوں کو سمجھاؤں گا، واپس لوٹیں گے۔ یہاں ہرا کر کے بیچ میں دیوار ہوں گے، کچھ ترشی بھی آئی، آوازیں بھی بلند ہوئی، ادھر سے اور ادھر سے کھٹ کھٹ تلواریں بھی نکلی، ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ لیکن جب تلواریں نکلی تو ہر کا ایک جملہ بڑا ٹھنڈا کرنے والا تھا، تلواریں اندر کرو، ہمیں لڑنے کا حکم دے کے نہیں بھیجا گیا ہے، ہمیں صرف گھیرنے کا حکم دے کے بھیجا گیا ہے۔ اور گھیرنے کا مطلب حسین کو جہاں ملے گھیر لو، واپس مت جانے دو، اور کسی چٹیل میدان میں بے آب و گیاہ میں لے جا کر کے انہیں ٹھہرا۔ لڑنے کا حکم ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو گھیر کے لے جانے کا حکم ہے کسی چٹیل میدان میں۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے ساتھیوں نے تلواریں اندر، جب اندر تو پھر لڑائی نہیں ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آذان ہو گئی عصر، آقا امام حسین مصلی امامت پر، پھر پورا لشکر آپ کے پیچھے، بولیے نا، پھر پورا لشکر، حر ابن یزید کا پورا لشکر پھر آپ کے پیچھے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اقتداء بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں۔ بھائی امام سے زیادہ تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اور جانے بھی نہیں دے رہے، بولیے نا، جانے بھی۔ اور آقا امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حر ادھر آؤ، عصر ہو گئی، ہو گئی، میرے پاس آؤ۔ تمہیں پتا ہے کتنے کتنے لوگوں نے تمہارے کوفہ کے مجھے خط لکھے؟ کہا مجھے پتا نہیں۔ کہا جانتے ہو تم ان لوگوں کو؟ کہا وہ بھی نہیں معلوم۔ آپ نے وہ پورے خط کا بورا الٹ دیا، تھیلا الٹ دیا، فرمایا اس کو ذرا پڑھ پڑھ کے دے۔ میں آیا نہیں ہوں، میں بلایا گیا ہوں، اور جب بلانے والے ہی مکر گئے تو مجھے واپس جانے میں تیار ہے، میں واپس جاؤں گا۔ میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا۔ اب بلانے والے اگر انکاری ہیں، تیری فوج میں بھی کئی لوگ ہوں گے، فوج ان سے قسمیں دے کے، کیا ان لوگوں نے خط نہیں لکھے تھے؟ یا لکھے ہوئے خط پہ کیا ان لوگوں نے دستخط نہیں کیے تھے؟ اور نے کہا کہ مجھے ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں صرف مامور ہوں اس کام کے لیے کہ آپ کو واپس نہ جانے دیں۔ آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایک کہنے پہ وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن حر نے راستے میں کہا حضور چونکہ میں مامور ہوں اور آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ واپس جانے کے لیے تیار ہیں، تو میں نے ایک قاصد جو ہے جلدی سے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا ہے، ادھر سے جو جواب آئے گا، جب تک جواب آئے گا، جو آئے گا اسی پر عمل ہوگا، لیکن جب تک جواب نہیں آتا ایک کام کریں، قافلہ اٹھائیں، آپ چلیں، نہ مدینے کی طرف جائیں نہ کوفے کی طرف جائیں، نہ مدینے کی طرف جائیں اور نہ کوفے کی طرف جائیں، ایک تیسرا راستہ اختیار کریں۔ یہ وہی تیسرا راستہ تو کربلا کا ہے، یہ وہی تیسرا راستہ تو کربلا کا ہے۔ اسباب کیسے بنیں گے یہ رب ہی جانتا ہے۔ آقا امام حسین نے کہا کہ تمہارا یہ مشورہ مجھے پسند آیا، بولیے تمہارا یہ مشورہ مجھے پسند آیا۔ آپ نے قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا، قافلہ روانہ ہوا، قافلہ روانہ ہوا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، اچھا جب یہ قافلہ روانہ ہوا اور کچھ دور پہنچا
راستہ بدل کے. تو اتنے میں ایک سوار آتا ہوا نظر آیا. پتا چلا کہ یہ کوئی قاصد ہے, خط لے کے آیا ہے. جب وہ قریب آیا تو وہ آقا امام حسین کی طرف متوجہ نہ ہو کے وہ حر کی طرف متوجہ ہو گیا. آپ سمجھ گئے کہ ابن زیاد کی طرف سے, بولیے ابن زیاد کی طرف سے پیغام آ گیا. اس نے پڑھا, پڑھنے کے بعد لا کے امام حسین کو بھی پڑھواتا ہے. کیا لکھا؟ انہیں گھیر کر ایسی چٹیل جگہ پر لے آؤ جہاں نہ پانی ہو. توجہ دیجیے گا, جہاں نہ. ارادے کیا ہیں ان کے, یہ ظاہر ہے. بولیے نا, ارادے کیا ہیں ان کے, یہ ظاہر ہے. اور اتنا خود مختار اکیلا ابن زیاد نہیں ہو سکتا. سمجھ گیا؟ یزید کو بچانے والے کہاں تک بچائیں گے؟ اتنا خود مختار گورنر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مسئلہ چھوٹے موٹے بچے کا نہیں ہے, آقا امام حسین کا ہے. عالم اسلام کی سب سے معظم ہستی کا مسئلہ ہے, اکیلا نہیں کر سکتا. آقا امام حسین نے کہا, پھر کہا اپنا وہ طریقہ چلے گا, راستہ پلٹ کے. لیکن کچھ دور چلنے کے بعد حر نے کہا کان میں آ کے, حضور یہ جو خط لایا ہے اسے جاسوس بھی بنا کے بھیجا گیا ہے. اسے جاسوس بھی بنا کے بھیجا گیا ہے کہ تم حر پہ نظر رکھنا کہ کہیں وہ سبتے پیغمبر سے مل نہ جائے اور ہمارے حکم کے خلاف کہیں امام حسین کو جانے کا راستہ نہ دے دے. حر نے کہا حضور اب ہم مجبور ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیے, جدھر چل رہے ہیں نا ادھر ہی چلتے رہیے, لیکن چلتے رہیے. ایک مقام آیا, یہ وہی مقام ہے جو قیامت تک تاریخ بھلا نہیں پائے گی. فرات کی لہروں سے ذرا سا دور چٹیل میدان, تاریخ میں اسی کو مقام مالیہ کہا گیا, اسی کو مقام نینوا کہا گیا, اسی کو مقام کربو بڑا کہا گیا. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو وہ قاصد کہتا ہے حر سے, خیمے اتروا دو. بولیے نا, خیمے اتروا دو, یہیں ٹھہراؤ انہیں. آقا امام حسین کو جب یہ خبر ملی کہ یہیں روکنے کا حکم ہے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ ذرا بتانا اس جگہ کا نام کیا ہے, اس جگہ کا نام کیا ہے. ایک ساتھی نے کہا حضور اس جگہ کا نام کربو بڑا ہے. آپ نے فرمایا گھوڑے روک دو, کجاوے اتار دو, خیمے کاٹ دو, خیمے کاٹ دو, سامان اتار دو. جس جگہ کی بشارت اللہ کے پیغمبر نے میرے نانا جان نے دی تھی, قضاء و قدر الہی نے ہمیں وہیں پہنچا دیا, وہیں پہنچا دیا ہمیں. آقا امام حسین کے خیمے کربلا کی سرزمین پر محرم الحرام 61 ہجری کی 3 تاریخ کو 61 ہجری کی پہلی تاریخ کو گڑ گئے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو کربلا کے میدان پر آقا امام حسین اپنے آبان انصار اہل خاندان کے ساتھ جلوہ گر. انشاءاللہ آج سے آگے جتنا بھی کل ممکن ہو پائے گا